السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری زندگی کی ایک سچی اور افسوسناک کہانی ہے جو میں اپنی پرانی محلے دار خالہ نازیہ کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ خالہ نازیہ ہمارے محلے میں برسوں سے رہتی تھی۔ ان کا ہماری والدہ سے بہت ہی قریبی اور دوستانہ تعلق تھا۔ وہ نہایت سمجھدار اور خوش اخلاق خاتون تھی۔ اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی۔ ان کا اپنا 10 مرلے کا خوبصورت 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے خاص محبت اور سوچ کے ساتھ بنوایا تھا۔ شوہر کی سرکاری نوکری تھی اور آمدنی بھی اچھی خاصی تھی، اس لیے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ خالہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ وہ کفاشواری سے گھر چلاتی تھی اور ساتھ ساتھ سلائی کڑھائی کا ہنر بھی رکھتی تھی جو پورے محلے میں مشہور تھا۔ اسی ہنر کی بدولت وہ فارغ وقت میں اچھا خاصا کما لیتی تھی۔ تینوں بیٹے بڑے ہو چکے تھے اور اب وہ بھی کمانے لگے تھے۔ خالہ کے دل میں خواہش جاگی کہ اب بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے، چنانچہ بڑے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کی تلاش کے بعد ایک خاندان سے رابطہ ہوا جہاں سے لڑکی خالہ کو بہت پسند آ گئی۔ وہ لوگ بھی بہت اچھے اور بااخلاق تھے، لیکن ان کی طرف سے ایک شرط رکھی گئی کہ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ خالہ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ان کی چھوٹی بیٹی کا رشتہ قبول کرے۔ خالہ کچھ لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گئی کیونکہ ان کی چھوٹی بیٹی بڑی سے بھی زیادہ خوش اخلاق اور سلیقہ مند تھی، اور خالہ نے سوچا کہ ویسے بھی دوسرے بیٹے کی شادی سال بھر میں کرنی ہی ہے تو کیوں نہ ایسے اچھے رشتے کو ہاتھ سے نہ جانے دوں۔ چنانچہ دونوں بیٹوں کی شادی کی بات ایک ہی خاندان میں طے کر دی گئی، جسے پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور تیاریوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خالہ نے بڑے ارمانوں سے دونوں بہوؤں کو رخصت کر کے اپنے گھر لایا۔ شروع میں سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ دونوں بہوئیں ہنسی خوشی گھر میں گل مل گئیں اور خالہ کو لگا جیسے ان کا گھر جنت بن گیا ہو۔ مگر کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ بہوؤں نے آہستہ آہستہ گھر کے طور طریقے بدلنے شروع کیے۔ خالہ کو شروع میں تو اندازہ نہ ہوا، لیکن جلد ہی انہیں محسوس ہونے لگا کہ دونوں بہوئیں صرف اپنے شوہروں کے سامنے خوش اخلاق بنتی ہیں اور پیٹھ پیچھے ساس اور نندوں کے لیے رویہ بالکل مختلف ہو جاتا ہے۔ وہ بات بات پر خالہ سے الجھنے لگی اور گھر میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے لگا۔ ماں باپ نے بھی اپنی بیٹیوں کا بے جا ساتھ دینا شروع کر دیا اور ہر غلط بات پر پردہ ڈالنے لگے۔ کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو کر رہی ہیں وہی درست ہے۔ ابھی یہ حالات چل ہی رہے تھے کہ خالہ کے تیسرے بیٹے نے بھی اسی خاندان کی تیسری بیٹی کو پسند کر لیا اور ضد پکڑ لی کہ وہ شادی کرے گا تو صرف اسی سے۔ خالہ بہت پریشان ہوئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ تینوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہو اور ان کا سکون مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے۔ انہوں نے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو یہاں تک کہنے لگا کہ اگر شادی نہ کی گئی تو وہ گھر چھوڑ دے گا۔ خالہ مجبوری میں آ کر تیسرے بیٹے کی بھی اسی گھر سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی، مگر جو خدشات ان کے دل میں تھے وہ آخر کار سچ ثابت ہونے لگے۔ تیسری بہو اپنے انداز اور رویے میں باقی دونوں سے بھی 2 قدم آگے نکلی۔ اب تینوں بہنیں گھر میں نہ کوئی کام کرتی، نہ کسی کی بات سنتی اور اپنے آرام اور مزاج کے مطابق سارا ماحول چلاتی، جس سے خالہ اور باقی گھر والوں کا سکون بری طرح متاثر ہونے لگا۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھی، بہوؤں کی ملی بھگت نے اسے درہم برہم کر ڈالا۔ دراصل بہوؤں کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے الگ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ ان کا خیال تھا کہ اب ساس بار بار بہنوں کی شادی کا بہانہ بناتی ہے اور ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے، حالانکہ ہمارے شوہروں کی کمائی پر صرف ہمارا حق ہے اور یہ پیسہ ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونا چاہیے۔ رفتہ رفتہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روز روز جھگڑے ہونے لگے اور خالہ نازیہ اکثر ہمارے گھر آ کر اپنا دل ہلکا کرتی۔ جب بات بہت بڑھ گئی تو خالہ نازیہ نے اپنی اور باقی بچیوں کی عافیت اسی میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دیا جائے، کیونکہ تینوں بہنیں تھیں اور ان کا آپس میں گہرا اتحاد تھا۔ وہ کسی صورت پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ ان کے شوہر یعنی انکل بھٹی نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا کہ بیٹے اور ان کی بیویاں اسی مکان میں رہیں اور وہ خود اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جائیں۔ انکل کا یہ دوسرا مکان نزدیکی محلے میں واقع تھا جو کرائے پر دیا ہوا تھا، لیکن اب اس کے کرایہ دار سے مکان خالی کروا لیا گیا اور خالہ نازیہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ اس 5 مرلے کے گھر میں منتقل ہو گئی۔ یہ مکان بھی صاف ستھرا اور 2 منزلہ تھا۔ نیچے 2 کمرے، ایک صحن اور برآمدہ تھا اور اوپر کے حصے میں 2 کمرے، کچن، صحن اور ضروری سہولیات موجود تھیں۔ ادھر علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی دنیا میں مگن ہو گئے
اب وہ اپنی کمائی خود رکھتے اور خالہ سے صرف کبھی کبھار ملنے چلے آتے۔ خالہ کو دل ہی دل میں اپنے بیٹوں کی دوری کا دکھ تو ہوتا، لیکن سکون کی خاطر وہ اس جدائی کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ بیٹے خوش تھے تو ماں باپ بھی کسی حد تک مطمئن تھے۔ خالہ کے لیے یہ بھی غنیمت تھا کہ بہوؤں کو اب ان کے گھر آنا پسند نہ تھا۔ وہ صرف تہواروں پر یا بچوں کی سالگرہ پر چکر لگا لیتے اور حسب توفیق کچھ تحفے یا کھلونے لے آتے۔ انہی دنوں انکل بٹی ملازمت سے ریٹائرڈ ہو گئے اور اب پینشن پر گزارا ہونے لگا۔ ساری زندگی کی کمائی سے انہوں نے صرف یہی 2 مکان بنوائے تھے اور اب بڑھاپا ان کے در پر تھا۔ 3 بیٹیوں کی شادی ان کے کندھے پر بھاری بوجھ بن چکی تھی، کیونکہ جوان بیٹیاں ماں باپ کے دل کا چین بھی ہوتی ہیں اور معاشرتی فکر کا سبب بھی۔ ایک روز خالو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ شاید دل کا دورہ پڑا تھا، وہ اسپتال بھی نہ پہنچ سکے اور راستے میں ہی دم توڑ گئے۔ ڈاکٹر سے بتایا کہ ہارٹ فیل ہونے کے باعث انتقال ہوا۔ چند دن تو خالہ نازیہ جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ رہی۔ پھر جب دل کو سنبھالا تو احساس ہوا کہ اب نہ صرف سر سے سائبان اٹھ چکا ہے، بلکہ گھر چلانے کے لیے بھی کوئی خاص سہارا باقی نہیں رہا۔ بیٹوں سے امید لگانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بیویوں کے تابع ہو چکے تھے۔ خالہ پہلے ہی سلائی کڑھائی جانتی تھی اور بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھا چکی تھی، سو سب نے مل کر محنت کی اور گزارے لائق آمدن کا بندوبست ہونے لگا۔ مگر خالہ کی سب سے بڑی فکر اب بھی بیٹیوں کی شادی تھی، جن کے لیے نہ مناسب رشتے ملتے تھے، نہ مالی حالات اجازت دیتے تھے۔ انہی دنوں خالہ نے سوچا کہ اوپر کا پورشن خالی پڑا ہے تو کیوں نہ اسے کرائے پر دے کر ایک مستقل ذریعہ آمدن پیدا کیا جائے۔ محلے کے کچھ لوگوں نے اس بارے میں ان کی مدد کی اور کچھ ہی دنوں میں ان کا رابطہ ایک میاں بیوی سے ہو گیا، جن کی شادی کو 9 سال گزر چکے تھے، مگر اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم تھے۔ دونوں بہت مہذب اور نرم مزاج لگتے تھے۔ ان کا تعارف محلے کے خاتون نے کروایا، جو پشاور کے رہائشی تھے اور پنڈی میں رہنے آئے تھے۔ نعمان خان نامی شخص کا پھلوں کا کاروبار تھا۔ وہ یہاں کرائے کا مکان تلاش کر رہے تھے۔ مختصر بات چیت کے بعد خالہ نازیہ کو ان کا انداز اور گفتگو بھا گئی۔ انہوں نے اپنا اوپر کا پورشن ان کو کرائے پر دے دیا۔ نعمان خان کی بیوی شیریں گل نہایت خوش اخلاق اور محبت کرنے والی عورت تھی۔ وہ اکثر کھانے پینے کی چیزیں خالہ کے گھر بیچتی۔ نعمان خان چونکہ فروٹ کا کاروبار کرتا تھا تو شام کو گھر آتے ہوئے فروٹ لے آتا اور بیوی ضرورت سے زیادہ فروٹ خالہ کو دے دیتی۔ اگر خالہ منع کرتی تو شیریں گل کہتی، خالہ جی، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ سمجھتے ہیں اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے بھی شریک ہوتے ہیں، اسی لیے وہ ہمیشہ زیادہ مقدار میں خریدتے ہیں۔ شیریں گل اگر کوئی اچھی چیز گھر بناتی تو خالہ کے لیے بھی ضرور بیچتی۔ نعمان خان بھی انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور بیٹیوں سے بہت محبت سے پیش آتا۔ یوں جلد ہی وہ دونوں میاں بیوی خالہ نازیہ اور ان کی بیٹیوں کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ بیٹیاں بھی نعمان خان کو بھائی کہہ کر بلاتی اور خالہ اکثر اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اتنے اچھے کرایہ دار قسمت میں لکھے گئے۔ خالہ اکثر نعمان خان اور شیریں گل کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی باتیں کرتی، دکھ سکھ کا تذکرہ کرتی، شکوہ کرتی کہ کیسے ان کے اپنے بیٹوں نے بیویوں کے پیچھے لگ کر ماں اور بہنوں کو بلا دیا ہے۔ خالہ کہتی کہ جوان بیٹے ہوتے ہوئے بھی مجھے بیواؤں جیسی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے۔ تب نعمان خان نہایت ادب اور نرمی سے کہتا کہ اماں جی، آپ مجھے اپنا بیٹا سمجھ لیں، میں آپ کے ہر دکھ میں ساتھ ہوں اور خوشی میں شریک ہوں۔ خالہ نے اس کی اخلاق اور خلوص کو دیکھ کر اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اب وہ ہر مسئلہ اس سے شیئر کرتی اور نعمان خان بھی ان کے کئی مسئلے خوش دلی سے حل کر دیا کرتا تھا۔ خالہ گویا اس جوڑے کی گود میں اپنا دل ہلکا کر کے خود ہلکی بلکی ہو جائے کرتی۔ خالہ کو سب سے زیادہ فکر بیٹیوں کے رشتوں کی تھی، کیونکہ بیٹے تو صاف کہہ چکے تھے کہ اماں ہم تو بہت مصروف ہیں، آپ خود ہی دیکھ لو۔ ایک روز محلے کی خاتون کے توسط سے خالہ کی بڑی بیٹی نازش کے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکے والوں نے لڑکی کو دیکھ کر پسند بھی کر لیا۔ خالہ نے حسب معمول نعمان اور اس کی بیوی سے مشورہ کیا تو دونوں نے کہا کہ اگر لڑکا اور خاندان اچھے ہیں تو دیر کس بات کی ہے، رشتہ طے کر دینا چاہیے۔ خالہ نے ان سے کہا کہ سوچ بچار اس بات کی ہے کہ وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے، اوپر سے شادی کے خرچے الگ، سمجھ نہیں آتا کہ سب کچھ کیسے پورا ہوگا۔ نعمان خان نے مسکرا کر کہا کہ اماں جی، جب آپ نے مجھے بیٹا بنا ہی لیا ہے تو پھر اس بیٹے کا فرض بھی بنتا ہے کہ ماں کا بوجھ بانٹے۔ آپ بس اپنی استطاعت کے مطابق جو کچھ ہو سکے لے لیں، باقی کمی بیشی میں پوری کر دوں گا اور جتنی رقم میں دوں گا وہ آپ کرائے سے تھوڑا تھوڑا کاٹتی رہنا۔ اس بات سے خالہ کا دل بھر آیا اور وہ رب کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس عمر میں ایسا سہارا ملا۔ اب سامان خریدنے کا مرحلہ آیا تو خالہ نے شیریں گل سے کہا کہ بیٹی، تم بھی ساتھ چلو، مجھے تو مارکیٹ کا زیادہ پتہ نہیں،
ہم دونوں مل کر چیزیں پسند کریں گے تو بہتر رہے گا۔ شیری گل نے کہا، خالہ جی ہماری پسند تو بات کی بات ہے، اصل چیز نازش کی پسند ہے، کیونکہ آخر یہ اس کی زندگی کی چیزیں ہوں گی، بہتر یہی ہے کہ اسے ساتھ لے کر چلیں۔ خالہ نے بات مان لی اور نازش کو ساتھ لے گئی۔ ایک دن برتنوں کی خریداری ہوئی، دوسرے دن کپڑوں کی باری آئی تو خالہ نے کہا، بیٹی میں اب بازار میں اتنی دیر نہیں چل سکتی، تم اور نازش ہی چلے جاؤ۔ تیار ہو رہی تھی تو باقی دو بہنوں نے بھی ضد کی کہ باجی ہمیشہ کپڑوں میں ہماری پسند کا لحاظ رکھتی ہیں، اس بار بھی ہم چلیں گے تاکہ ان کے لیے اچھا انتخاب ہو جائے۔ خالہ نے اجازت دے دی اور یوں تینوں بہنیں شیری گل کے ساتھ نکلنے لگیں تو نعمان خان نے پوچھا کہ آپ لوگ کیسے جا رہی ہیں؟ شیری گل نے جواب دیا کہ ہم ویگن میں جائیں گی۔ نعمان خان نے فوراً کہا کہ تم لوگ کہاں دھکے کھاؤ گے؟ ایسا کرو کہ بس اسٹاپ تک چلی جاؤ، میں اپنے دوست سے گاڑی منگوا لیتا ہوں، اگر گاڑی مل گئی تو میں خود آ جاؤں گا تاکہ واپسی میں بھی آسانی ہو، کیونکہ تم لوگوں کے پاس سامان بھی ہوگا۔ خالہ نے شادی کی خریداری کی رقم شیری گل کے حوالے کر دی کہ تم اپنے پرس میں رکھ لو، بچیاں ہیں کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ برقع پہنے یہ چاروں خواتین بس اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد نعمان خان اپنے دوست کے ساتھ گاڑی لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست چلا رہا تھا اور نعمان خود آگے سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس نے بیوی کو دیکھتے ہی خوش ہو کر کہا، شکر ہے گاڑی مل گئی، اب آرام سے شاپنگ کر لینا، کیونکہ تم ساتھ ہو تو تینوں لڑکیاں بھی خوش دلی سے گاڑی میں بیٹھ گئیں اور یوں سب کا سفر آسان دہ ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھی یہ خواتین شاپنگ کے بارے میں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور شیری گل سب کو سمجھا رہی تھی کہ کیسے کیا خریدنا ہے اور کیا نہیں۔ یہ سب کوئی خالہ کی زندگی کے وہ لمحے تھے جب اسے لگنا لگا کہ شاید اولاد وہ نہیں جو جنا جائے، بلکہ وہ ہے جو وقت پر ساتھ کھڑی ہو، مشکل وقت میں ساتھ دے۔ اب گاڑی چلتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو نازش کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی انجان راستے پر رواں دواں ہے۔ اس نے چونک کر پوچھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو نعمان خان نے مسکرا کر کہا، ہم پشاور جا رہے ہیں، وہاں کچھ کپڑے کے تھوک بازار ہیں جہاں میرے جاننے والے کی دکانیں ہیں۔ تم لوگوں نے جہیز کے لیے کافی کپڑے خریدنے ہیں نا، تو بہتر یہی ہے کہ ہم کم قیمت میں اچھی چیزیں خرید لیں، اس لیے میں تمہیں وہیں لے جا رہا ہوں۔ ان کے ساتھ جو دوست ہیں ان کی بھی وہاں کپڑے کی 4 دکانیں ہیں۔ یہ سن کر سب کو تسلی ہوئی اور دل میں خوشی بھی کہ نعمان بھائی واقعی مخلص اور ہمدرد ہیں۔ جب ان کی بیوی بھی ساتھ ہے تو پھر کیسا ڈر۔ دونوں میاں بیوی سے ان کا تعلق ہمیشہ ہمدردانہ اور بھروسے پر رہا، اس لیے کسی کے ذہن میں شک تک نہیں آیا۔ جب پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گیٹ پر ہارن دیا گیا تو چوکیدار نے دروازہ کھول دیا اور نعمان خان ان سب کو اندر لے گیا۔ اس نے کہا، لمبے سفر کے بعد تم سب تھک گئے ہو تو پہلے کھانا کھا لو، تھوڑی دیر آرام کر لو، پھر مارکیٹ چلیں گے، کیونکہ خریداری ہمیں میرے انہی دوست کی دکان سے کرنی ہے جہاں سب کچھ سستا اور اچھا ملے گا۔ وہ سب ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئی اور پھر کھانا میز پر رکھ دیا گیا۔ شیری گل واش روم گئی، فریش ہو کر آئی اور کہا، جلدی کھانا کھا لو تاکہ ہم وقت پر بازار جا سکیں، کیونکہ واپسی بھی کرنی ہے اور دیر نہ ہو جائے۔ سب سفر کے تھکن سے نڈال تھی اور بھوک بھی لگی تھی تو تینوں بہنیں کھانے میں مصروف ہو گئی اور شیری گل اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کی کھڑکی ساتھ والے کمرے سے لگی ہوئی تھی، اور ان لڑکیوں کو بھی اندازہ تھا کہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ شیری گل جاتے وقت کہہ گئی تھی کہ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں بس ابھی آتی ہوں۔ کھانے کے بعد جب انہوں نے شیری گل کو آواز دی تو کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ 2-3 بار پکارا گیا مگر مکمل خاموشی تھی۔ ایک بہن نے دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ دروازے پر باہر سے کنڈی لگی ہوئی ہے۔ تب وہ تینوں سہم گئی اور حیران ہوئی کہ آخر کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کیا تو کھڑکی کھلی اور وہ مضبوط جسامت والی ملازمہ دکھائی دی جس نے سخت لہجے میں کہا، شور مت کرو، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جنہیں تم بلا رہی ہو نا وہ تو کب کی جا چکی ہیں، اور اب تم لوگ ناصر خان کے حکم پر یہاں بند ہو، کل وہ آئے گا تو تمہیں لے کر جائے گا، تب تک خاموشی سے بیٹھو یا سو جاؤ۔ یہ سن کر تینوں لڑکیوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی، ان کی جان نکلنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ نعمان خان اور شیری گل جیسا مخلص دکھنے والا جوڑا ان کے ساتھ ایسا دھوکہ کر سکتا ہے۔ وہ بار بار یہی سوچ کر خود کو تسلی دیتی رہی کہ شاید وہ کوئی دیر کے لیے کہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کے رشتہ دار بھی تو پشاور میں ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ کسی سے ملنے چلے گئے ہوں۔ لیکن شام ڈھل گئی، رات ہو گئی اور وہ نہ لوٹے۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ ایک مکروہ گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو انسانی اسمگلنگ جیسا گھنونا دھندا کرتا تھا۔ ایک ساتھ 3 جوان اور خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ جو لگی تھی
جنہیں بیچ کر وہ بڑی رقم کما چکے تھے اور خود غائب ہو گئے۔ تینوں بہنوں نے ملازمہ سے بہت منت سماجت کی کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، مگر وہ اتنی سنگ دل تھی کہ بجائے ترس کھانے کے ان پر تانوں کے تیر چلانے لگی اور کہنے لگی، اب ناصر خان ہی تم لوگوں کو آخر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا تم لوگوں کے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی چلاتی رہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکتی تھی سوائے انتظار کرنے کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں، ماں کی فکر بھی کہ نہ جانے اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ صبح ہوئی تو ناصر خان آ گیا۔ وہ بے حد سخت اور ظالم قسم کا شخص تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنی کوئی ساتھیوں کے حوالے کر دیا جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھی انہیں وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں تھا۔ لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں لڑکیوں کو مکمل یقین ہو چکا تھا کہ وہ کبھی واپس اپنے گھر نہیں لوٹ سکیں گی اور نہ ہی اپنی ماں کو دیکھ پائیں گی، کیونکہ انہوں نے ایسے دل دہلا دینے والے واقعات سن رکھے تھے جن میں لڑکیوں کو بہلا بزلا کر لے جایا جاتا اور پھر انہیں بیرون ملک اسمگل کر دیا جاتا جہاں ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ جن کی ہتھیں وہ چڑھی ہیں وہ کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ ایسا گروہ ہے جو نہ صرف طاقتور تھا بلکہ اسلحے سے بھرپور تھا۔ وہ لوگ بہت زیادہ تھے اور لڑکیاں بے بس تھیں۔ ان کے دل خوف سے کانپ رہے تھے اور زبانیں جیسے بند ہو چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر ان ظالموں کے رحم و کرم پر تھی۔ ادھر جب رات بیت گئی اور بیٹیاں واپس نہ آئیں تو خالہ نازیہ بے چین ہو گئی۔ اس زمانے میں موبائل فون عام نہیں تھے کہ وہ فوراً نعمان خان یا شیری گل سے رابطہ کرتی۔ وہ بار بار دروازے پر جا کر دیکھتی اور خود کو تسلی دیتی رہیں کہ شاید شاپنگ میں دیر ہو گئی ہو۔ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ انہیں اکیلے بھیجنے کی بجائے خود ساتھ چلی جاتی۔ اب تو ساری رات گزر گئی مگر بیٹیاں واپس نہ لوٹیں اور کرایہ دار جوڑے کا بھی کچھ پتہ نہیں چلا۔ خالہ کا دل اب گھبرا رہا تھا۔ وہ سوچتی کہیں کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو، مگر ساتھ یہ خوف بھی تھا کہ اگر بیٹوں کو بتایا تو وہ الزام ڈالیں گے کہ ماں نے اتنی لاپرواہی کیسے کی، انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو بیچ دیا۔ اب نہ انہیں بیٹیوں کی فکر کم ہو رہی تھی نہ بیٹوں کا سامنا کرنے کا حوصلہ۔ صبح ہونے تک خالہ کی حالت ایسی ہو گئی جیسے وہ پل پل مر رہی ہوں۔ وہ کبھی ایک پڑوسن کے گھر جاتی، کبھی دوسرے کے دروازے پر، مگر ہر طرف سے یہی کہا جاتا کہ شام تک کا انتظار کرو، اگر تب تک نہ آئی تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا لینا۔ وہ رات اور دن خالہ پر بہت باری گزرے۔ جب اگلے دن بھی بیٹیاں واپس نہ لوٹیں تو خالہ آخرکار اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور روتے ہوئے انہیں سارا ماجرا سنایا۔ بیٹوں نے غصے سے ماں پر کئی سوالات برسا ڈالے، مگر پھر ماں کی بے بسی کو دیکھ کر دو بیٹے ساتھ گئے اور قریبی تھانے جا کر رپورٹ درج کرائی۔ پولیس نے روایتی انداز میں کارروائی شروع کی۔ کچھ دنوں تک چکر پر چکر لگوائے مگر پھر وہ بھی بے بس ہو گئے اور کوئی سرا ہاتھ نہ آ سکا۔ خالہ کے دل کا درد کوئی کیا سمجھتا۔ 3 جوان غیر شادی شدہ بیٹیاں جنہیں اس نے اپنے خون پسینے سے پالا اب غائب تھیں۔ وہ بیوہ جو عزت سے جیتی رہی اور آخر میں اس نے جن پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا انہی نے اس کی دنیا اجاڑ دی۔ اب اسے یہ بھی یقین آ رہا تھا کہ اس کی بچیاں زندہ ہیں یا کسی خطرناک انجام کا شکار ہو چکی ہیں۔ ہمیں بھی انہی دنوں پتہ چلا کہ نازیہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکر مارتی، مگر ٹکریں مارنے سے تو صرف اپنا سر ہی زخمی ہوتا ہے۔ خالہ نے گلی گلی کی کھاک چھان لی مگر ان کی بیٹیوں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ تمام محلے والے تسلی دیتے تھک گئے مگر انہیں تسلی نہ ہوئی۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخر کار ان کی غم گساری کر کے تھک ہار گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخر انہیں روزی بھی تو کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا۔ ایک دن اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر ایک خط لا کر دیا جس سے خالہ کو لگا کہ ان کی دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی تھی۔ یہ خط ان کی درمیان والی بیٹی زینب کا تھا۔ اس نے اس میں تمام احوال ماں کو لکھے تھے کہ کیسے نعمان خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے اس نے ہمیں آگے فروخت کر دیا اور وہ کیسے ہمیں سرحد پار لے گئے۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے نازش باجی اور ماریہ کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے اور کس حال میں ہے، لیکن مجھے مشرق و سطحی کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اسے پسند آ گئی کہ اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی گئی، اب میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے امی،
ایسے تو میرا شوہر بہت اچھا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج میں اسی کی اجازت سے آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور اسی نے یہ خط آپ کو بھجوایا ہے۔ لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، بس یہاں تک جان سکے کہ وہ دوسرے ملکوں کے قید خانوں میں پہنچائی گئی تھی۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو پتہ ہے، مگر ظالم شیریں گل اور نعمان خان نے چند روپوں کی خاطر ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے گا۔ خط میں زینب نے اپنا نام اور پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزے کی دشواریوں یا کچھ دوسرے مسائل کی وجہ سے وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور خود اسے وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہیں تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ماریہ کا خط دکھا کر کہنے لگی کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے۔ خدا کے لیے اب تم کسی طرح سے اسے وطن لانے کی کوشش کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کراؤ۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے بھی خط پڑھا تو ان پر جب یہ ایک حقیقت واضح ہوئی کہ ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بیچ کر، افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی دی، مگر کچھ دنوں بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا، کیوں اس پر بھروسہ کیا، کیوں جوان بیٹیاں اور لوگوں کے ساتھ رخصت کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا اور اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا جس کا بوجھ ان کا کمزور دل برداشت نہ کر پاتا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو قصوروار سمجھتے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بڑھنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں اکیلی رہ رہی تھی؟ بیویوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ بیٹے والدین کو ضعیفی میں، بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج بھی پھر برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی خود غرض اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے کام جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ ناظرین، ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔